اس مسجد کے محراب میں 2 کھڑکیاں رکھی گئی ہیں۔ ان کھڑکیوں سے شوال کا چاند دیکھنا ہو، رمضان کا چاند دیکھنا ہو، عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنا ہو یا عید الفطر کا چاند دیکھنا ہو تو ان کھڑکیوں میں سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ کھڑکیاں جو دائیں سائڈ پہ ہے وہ 30 کا چاند اس میں دیکھنے کے لیے، جو بائیں سائڈ پہ ہے وہ 29 کا چاند دیکھنے پہ۔ ان کھڑکیوں سے جب نظر آپ دیکھیں گے جو قدرتاً طور پہ انہوں نے بنایا ہے وہ سیدھی چاند کے اوپر جا کر نظر لگے گی، ادھر ادھر نظر نہیں جائے گی، سیدھی چاند کے اوپر نظر جائے گی۔ میرا نام محمد رمضان کمبو ہے۔ یہ مسجد نیشنل ہائی وے حلانی شریف کے نزدیک محراب خان مسجد ہے۔ اس مسجد کو بنے ہوئے تقریباً 250 سال ہو گئے ہیں۔ یہ مسجد کلوڑوں کے زمانے میں بنی تھی اور اس مسجد میں سیڑھیاں بنائی ہیں اس دور کی، تھوڑی سی جگہ میں ہیں اور بڑی، اس دور کے لوگ بڑے قد والے تھے، بڑے ان کے جو ہے تقریباً 1 فٹ سے زیادہ کے وہ ہیں ان کے سیڑھیاں پاؤں رکھنے کے لیے۔ اور الحمدللہ اس مسجد کو آپ دیکھیں کتنی نفاست سے بنایا گیا، کتنی ڈیزائننگ کی گئی ہے، بالخصوص محراب اور اوپر گنبد، اور ان کو ہوادار بنایا گیا، بغیر پنکھوں کے، بغیر لائٹ کے، روشنی بھی اور ہوا بھی دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، دونوں کے لحاظ سے اس مسجد کو خوبصورت انداز میں اس مسجد کو بنایا ہے۔ اس مسجد میں جو ہے بالخصوص تعمیر میں اور پلستر میں 99 اونٹنیوں کا دودھ جو ہے نا، پانی کی جگہ دودھ استعمال کیا جاتا تھا۔ دودھ استعمال جو پانی، سیمنٹ اور یہ مٹی اور وہ گارا جو ملاتے تھے، اس کو ملانے میں پانی استعمال نہیں ہوتا تھا، اس کو ملانے میں اونٹنیوں کا دودھ استعمال ہوتا تھا۔ دودھ سے نفاست آتی تھی پلستر میں، اور خصوص جو ہے نا صفائی اور مضبوطی آتی تھی اس دور کے حساب سے۔ ابھی یہ حالیہ برساتوں میں یہ مسجد پھر زبون حالت میں چلی گئی ہے، جگہ جگہ سے دراڑیں اور اس کا پلستر گر رہا ہے اور اس کی جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں وہ گر رہی ہیں۔ میں حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا کہ اس مسجد کو خدارہ یہ جو اثاثہ ہے، قدیمی اثاثہ، اس کو بچایا جائے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الفور کوئی بھاری گرانٹ دے کر اس مسجد کو خوبصورت انداز میں اسی دور کے لحاظ سے قائم اور دائم رکھا جائے۔